واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. اس نے شرک کیا. مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے کہہ دیا کعبے کی قسم. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یوں کہو کہ کعبے کے رب کی قسم. اسی طرح میرے بھائیوں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی قسم اٹھائے وہ اللہ کی اٹھائے ورنہ خاموش رہے. اسی طرح میرے بھائیوں صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم اٹھا لے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ وہ فوراً لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے. پیارے بھائیوں اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اندھی تقلید. آج اس اندھی تقلید کا فتنہ بھی مسلمانوں کے اندر عام ہو چکا ہے. مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے سامنے اپنے اماموں اور پیروں کے اقوال پیش کرتے ہیں. میرے بھائیوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ تقلید کی تعریف کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی امتی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا یہی اندھی تقلید ہے. اور میرے بھائیوں تقلید کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال بعد جا کر ہوتی ہے، جیسا کہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے اعلام الموقعین کے اندر لکھا ہے. اور تقلید کا لفظ میرے بھائیوں قرآن کریم کے اندر جانوروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والہدی والقلائد، ہدی کے وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتی ہیں. اسی اندھی تقلید کی وجہ سے یہودی اور عیسائی گمراہ ہوئے، ان کے اوپر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا. میرے بھائیوں ترمذی کے اندر حدیث ہے، عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت کریمہ سنتی ہیں تو اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی میں پہلے نصرانی تھا، ہم لوگ اپنے علماء کو اپنے مشائخ کو رب نہیں کہتے تھے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو تمہارے علماء حلال کرتے تھے اس چیز کو تم لوگ حلال جانتے تھے. عدی نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے بالکل صحیح کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی مقصود ہے اللہ رب العزت کا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا. اور یہی حال میرے بھائیوں آج مسلمانوں کا بھی ہے. انہوں نے اپنے اماموں اور اپنے پیروں کو حلال کرنے کا اور حرام کرنے کا حق دے دیا ہے. امام اور پیر جس چیز کو حلال کریں جس چیز کو حرام کریں یہ اسی کے اوپر چلتے ہیں، قرآن و سنت میں ذرا بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کچھ مسلمانوں نے اسلام کے اندر ایسی ایسی بدعات ایجاد کر لی ہیں جن کا قرآن حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں. مثلا قل 10واں 40واں برسی، میلاد، معراج مصطفیٰ، شب برات، سبیلے لگانا، 11ویں شریف، لوگوں کو جمع کر کے قرآن کریم پڑھا کر مردوں کو پارسل کرنا. حالانکہ میرے بھائیوں حقیقت بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا نہ تو قرآن کریم کے اندر کوئی وجود ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر ان کا کوئی وجود ہے. اور کچھ لوگ اس بد عقیدگی کا شکار ہیں کہ اللہ کے رسول نور تھے یا بشر، آپ کا سایہ تھا یا نہیں، آپ کے جوتوں کے نقش بنا کر انہیں مسجدوں میں لٹکانا. انہی باتوں کو میرے بھائیوں یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معیار قرار دیتی ہیں،
جہاں قرآن حدیث کے اوپر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو شیطان انہیں کوئی اور ہی خواب دکھلاتا ہے کہ تم فلاں امام کے مقلد ہو، تم فلاں پیر کے مرید ہو، اور انہی چکروں میں مبتلا ہو کر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرموزات کو رد کر دیتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیارے بھائیوں، اب جو چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں چند چھپے ہوئے شرکیہ کلمات۔ مثلا یوں کہنا، میں اللہ کی اور تیری پناہ پکڑتا ہوں، جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں یہ اللہ اور آپ کی طرف سے ہے، میرا اللہ کے سوا اور آپ کے سوا کوئی نہیں، میں اللہ پر اور آپ پر توکل کرتا ہوں، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں، ان کلمات میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ لفظ اور کے بجائے لفظ پھر استعمال کیا جائے۔ مثلا یوں کہنا چاہیے، میں اللہ کی پھر آپ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ کہنا بھی غلط ہے میں اسلام سے بری ہوں۔ اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے زمانے کی ناکامی، بڑا برا زمانہ ہے، بڑا برا وقت ہے، زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے، زمانہ غدار ہے، زمانہ غدار ہے، کیونکہ زمانے کو گالی دینا اللہ رب العزت کی طرف لوٹتی ہے جو زمانے کا خالق ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آج کل بہت سی نئی اصطلاحات اور عبارتیں سننے میں آتی ہیں جو توحید کی مخالف اور منافی ہیں۔ مثلا یہ کہنا اسلامی اشتراکیت، اسلامی جمہوریت، عوام کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے، دین اللہ کا اور وطن سب کا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ملک الملوک، شہنشاہ یا قاضی القضا یعنی چیف جسٹس کا لفظ بھی کسی انسان کے لیے بولنا حرام ہے۔ اسی طرح لفظ سید بمانی بزرگ یا مسٹر یا اس کا ہم معنی کوئی دوسرا لفظ کسی کافر یا منافق کے لیے نہ بولا جائے، نہ عربی زبان میں نہ کسی دوسری زبان میں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اپنی گفتگو میں حرف لو یعنی اگر کا استعمال کرنا بھی ناجائز ہے، جو کہ حسرت پر، ندامت پر، ناراضگی پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا یہ کہنا اگر گھر میں کتیا نہ ہوتی تو چوری ہو جاتی، اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو چوری ہو جاتی، اگر میں فلاں جگہ نہ جاتا تو میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ یہ کلمہ اگر میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شیطانی دروازہ کھولتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ کہنا بھی غلط ہے، اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پورے عزم کے ساتھ دعا کرے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، وہ سارے نام رکھنا حرام ہے جن کے اندر اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کی طرف عبد کی اضافت کی جاتی ہے۔ مثلا اس طرح نام رکھنا عبد النبی، عبد الرسول، عبد الحسین، غلام علی، غلام نبی، غلام حسین، غلام محی الدین، غلام الرسول، غلام بخش، پیر بخش، پیر امداد۔ پیارے بھائیوں، تمام فرشتے، تمام جنات، تمام انسان اللہ رب العزت ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی کے غلام ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ مریم آیت نمبر 93 کے اندر ارشاد فرمایا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت ہی کے غلام بن کر آنے والے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس میں اللہ کے رسول اپنے رب کو یوں مخاطب کرتے، اللہم انی عبدک و ابن عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، علامہ ابن حزم رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہر وہ نام جس میں بندے کی نسبت اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کی طرف کی جاتی ہے، مثلا عبد النبی، عبد الرسول، عبد الحسین، اس طرح کے نام رکھنے حرام ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کو یہ نہ کہے کہ میرا بندہ یا میری بندی، بلکہ تمام کے تمام لوگ اللہ رب العزت ہی کے بندے ہیں، اسی ہی کے غلام ہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یہ عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ رب العزت کے نزدیک بڑے ہی محبوب ترین نام ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے وہ نام رکھیں جن میں عبد کی نسبت اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کی طرف کی جاتی ہے۔ مثلا عبداللہ، عبد الرحمن، عبد السمیع، عبد اللطیف، عبد الخبیر، عبد الخالق، عبد الشکور، عبد الواحد، عبد الوہاب۔ اسی طرح میرے بھائیوں یوں نام رکھیں اپنی اولاد کے، محمد، احمد، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ادریس، صالح، موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، سلیمان، داؤد۔ اسی طرح میرے بھائیوں یوں نام رکھیں اپنی اولاد کے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعید، سعد، حمزہ، حسن، حسین، جعفر، عباس۔ اسی طرح میرے بھائیوں اپنی بچیوں کے یوں نام رکھیں، خدیجہ، مریم، عائشہ، فاطمہ، حفصہ، کلثوم، رقیہ، جویریہ۔ اس طرح میرے بھائیوں پیارے پیارے نام رکھیں اپنی اولاد کے۔ اسی طرح میرے بھائیوں کچھ لوگ اپنی گفتگو میں یوں کہتی ہیں کہ میرے بندے کہاں ہیں، یہ میرے بندوں کا کام ہے، یہاں میرے بندے کام کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں اس طرح کہنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت کے لیے کلمہ حاضر استعمال کرنا جو کہ اس کی شان کے خلاف ہے، اسی طرح لفظ اللہ کے بجائے لفظ خدا استعمال کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں کچھ لوگ بسم اللہ کی جگہ 786 کا استعمال کرتی ہیں اور قرآنی آیات کے نقش نکالتی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ دشمنان اسلام کی ایک کفریہ جسارت ہے جو انہوں نے قرآن کریم کے اندر تحریف کرنے کے لیے کی، لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ وہ لوگ جنہیں لوگ علماء، اعلی حضرت، حکیم الامت کے القاب سے نوازتے ہیں، وہ لوگ بھی اس بدعقیدگی کا شکار ہو گئے۔ اور کچھ لوگ اپنے گھروں میں دیواروں کے اوپر یہ کلمہ لکھتے ہیں، اللہ محمد۔ اسی طرح مساجد میں کچھ لوگ فرض نماز کے بعد اٹھتے ہیں اور اس طرح اعلان کرتے ہیں کہ بقیہ نماز کے بعد اللہ رسول کی بات ہوگی، اللہ رسول کی بات ہوگی۔ میرے بھائیوں اس طرح کہنا سخت ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جہاں بھی یہ کلمہ استعمال کیا ہے، اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کلمہ واو عطف ہے جو خالق اور مخلوق میں تفریق کرتا ہے۔ اسی طرح کی بات میرے بھائیوں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہی تھی، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص لوگوں کو خطبہ دے رہا تھا، اس خطیب نے اپنے خطبے میں کیا کہا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے کہا وَمَن يَعْصِهِمَا، جس نے ان دونوں کو جھٹلایا فقد غوا، وہ گمراہ ہو گیا۔ پیارے بھائیوں اللہ کے رسول کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بئس الخطیب انت، تو کتنا برا خطیب ہے۔ اس خطیب نے کہا غلطی کی، پہلے تو اس نے یہ کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے کہا وَمَن يَعْصِهِمَا، جس نے ان دونوں کو جھٹلایا وہ ناکام ہو گیا، یعنی اس نے کلمہ دونوں کہہ کر خالق اور مخلوق کو جمع کر دیا۔ اس بات پر اللہ کے رسول اتنا ناراض ہوئے کہ اس کے منہ پر کہہ دیا بئس الخطیب انت، تو کتنا برا خطیب ہے۔ پیارے بھائیوں اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بدشگونی دینا۔ بدشگونی جو کہ ایک حرام عقیدہ ہے، توحید کے کمال کے منافی ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں، مثلا بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں، 13 کی عدد کو منحوس قرار دیتی ہیں، بدھ کے دن کو منحوس قرار دیتی ہیں، الو کے بولنے کو منحوس قرار دیتی ہیں، کالی بلی کے دیکھنے کو منحوس قرار دیتی ہیں، کچھ لوگ بیماری والے شخص کو منحوس قرار دیتی ہیں، اس سے نحوست پکڑتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی آدمی صبح اپنی دکان کھولنے کے لیے جائے مگر راستے میں اس کی نظر کسی کانے انسان پر پڑ جائے اور وہیں سے واپس پلٹ آئے۔ اسی طرح کچھ لوگ
اگر صبح کسی لنگڑے انسان کو دیکھ لیں تو اپنا کاروبار ترک کر دیتی ہیں. اسی طرح کچھ لوگ جب اپنی دکان کھولتی ہیں اگر ان کے پاس صبح کوئی ادھار لینے والا آ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بونی کرا کر جاؤ ورنہ سارا دن بے برکتی ہوگی. اسی طرح کچھ لوگ رات کو جھاڑو دینے کو بڑا برا تصور کرتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ یہ بدعقیدگی رکھتے ہیں کہ اگر ہاتھ پر خارش ہوئی تو پیسے ملیں گے. اسی طرح کچھ لوگ یہ بدعقیدگی رکھتے ہیں کہ اگر جوتے پر جوتا چڑھ گیا تو سفر پر جانا ہے, اگر چھت کے اوپر کوا بولا تو کوئی مہمان آنے والا ہے, اگر آٹا اڑا تو مہمان آنے والا ہے. اسی طرح کچھ لوگ یہ بدعقیدگی رکھتی ہیں کہ اگر آنکھ پھڑکی تو کوئی مصیبت آنے والی ہے. میرے بھائیوں, یہ ساری بدشگونی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا. ارشاد فرمایا الطیرۃ شرک, الطیرۃ شرک, الطیرۃ شرک. ارشاد فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو بدشگونی کام کرنے سے روک دے اس نے شرک کا ارتکاب کیا. صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول اس کا علاج کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یوں کہو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. پیارے بھائیوں, بدشگونی لینا انسانی طبیعت میں شامل ہے جو کم اور زیادہ ہو سکتی ہے, اور اس کا سب سے اہم اور کارآمد علاج توکل علی اللہ ہے. جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کے دل میں کچھ نہ کچھ بدشگونی پیدا ہو جاتی ہے لیکن اللہ رب العزت توکل کی برکت سے اسے ختم کر دیتا ہے. پیارے بھائیوں, اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لوگوں کی زندگی اور حوادث میں ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ مومن ہوئے اور کچھ کافر جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ بارش اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی رحمت سے عطا ہوئی ہے, وہ میرے ساتھ ایمان رکھنے والے اور ستاروں کی تاثیر کا انکار کرنے والے ہیں. اور جنہوں نے یہ کہا کہ اس بارش میں فلاں ستارے کی تاثیر ہے وہ میرے ساتھ کفر کرنے والے اور ستاروں کے ساتھ ایمان رکھنے والے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں, آج کل کچھ لوگ اخباروں اور رسالوں میں شائع ہونے والے ستاروں کی برجوں سے قسمت کے احوال جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا یہ کردار شرک کو قبول کرنے والا ہے. چنانچہ اگر وہ ان نجوم اور افلاک کے قسمت کے تعلق سے اثر انداز ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں تو مشرک ہیں, اور اگر فقط تسلی کے لیے ستاروں کے ان احوال کو پڑھتے ہیں تو وہ نافرمان اور گناہگار ہیں, کیونکہ شرک پر مشتمل تحریر پڑھ کر تسلی لینا جائز نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, کچھ لوگ ستاروں کے بارے میں یہ بدعقیدگی رکھتی ہیں کہ اگر کسی کو فائدہ یا نقصان حاصل ہو جائے تو کہتی ہے کہ اس کا ستارہ گردش میں ہے. میرے بھائیوں, ستارے تو خود اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں جن کو آسمان دنیا کی زینت کے لیے, راستے کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اور شیاطین کو مارنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. پیارے بھائیوں, اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ریاکاری. عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1, عمل کرنے والا انسان توحید پرست ہو, موحد ہو, عقیدہ توحید اس کا صحیح ہو, عقیدے میں شرک کی آمیزش نہ ہو. نمبر 2, عمل خالصاً فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے ہو, ریاکاری سے پاک ہو. نمبر 3, عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. پیارے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کے فتنے کو فتنہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا ہے, لیکن اللہ رب العزت معاف کرے آج کل کتنے ہی مسلمان مرد اور خواتین اس ریاکاری کے فتنے میں مبتلا ہیں. پیارے بھائیوں, میں آپ لوگوں کے سامنے چند چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس ریاکاری کے فتنے سے خبردار ہو جائیں. مثلا اگر کوئی نماز پڑھے اور نماز کو اس لیے لمبا کرے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو ریاکاری ہے. اسی طرح اگر رات کو کوئی تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اس کی یہ کوشش ہو
کہ میرے اس عمل کی خبر لوگوں کو ہو جائے تو ریاکاری ہے. اسی طرح اگر کوئی نفلی روزہ رکھے تو اس کی یہ کوشش ہو کہ لوگوں کو میرے اس عمل کی خبر ہو جائے تو ریاکاری ہے. اسی طرح اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور آواز کو خوبصورت اس لیے بناتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں تو ریاکاری ہے. اسی طرح اگر علم اس لیے حاصل کرے کہ لوگ کہیں کہ یہ عالم ہے تو ریاکاری ہے. اسی طرح جو شخص اپنے منہ سے خود کہے کہ میں عالم ہوں تاکہ لوگوں میں شہرت ہو تو ریاکاری ہے. اسی طرح کچھ لوگ ہاتھوں میں لمبی لمبی تسبیحیں لے کر گھومتے ہیں، یہ بھی ریاکاری کا ایک نمونہ ہے. پیارے بھائیوں، میں یہاں ایک اور چیز کی بھی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ دیکھیں کہ ایک مسلمان دعوت تبلیغ کا کام کر رہا ہے، لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، لوگ اس کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، میرے بھائیوں اگر آپ لوگ اپنے دل میں محسوس کریں کہ آپ کے دل میں اس مسلمان کے لیے حسد پیدا ہو رہی ہے، کراہیت پیدا ہو رہی ہے، بغض پیدا ہو رہا ہے، تو میرے بھائیوں جان لیجئے کہ آپ کے دل میں اخلاص کی قلت ہے اور ریاکاری کا غلبہ ہے. پیارے بھائیوں، غرض ہر وہ عبادت چھوٹی ہو یا بڑی ہو جس میں اللہ رب العزت کی خوشنودی مقصود نہ ہو بلکہ شہرت تعریف مقصود ہو، تو میرے بھائیوں یہ ریاکاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے عمل کے ذریعے شہرت کمانا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اسے شہرت ہی دیتا ہے، اور جو اپنا عمل لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتا ہے تو اس کو دکھلاوا ہی حاصل ہوتا ہے. پیارے بھائیوں، ریاکاری جسے حدیث کے اندر شرک اصغر قرار دیا گیا ہے، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو شیطان بڑی آسانی سے انسان کو شرک اکبر کی طرف لے جا سکتا ہے. پیارے بھائیوں، اس کا علاج کیا ہے کہ عمل کرنے سے پہلے انسان اپنے دل میں اللہ رب العزت ہی کے لیے اخلاص پیدا کرے اور وہ دعا صبح و شام پڑھا کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلائی تھی. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا انا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی قسم کا شرک کروں، اور میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں کہ مجھ سے لا علمی میں شرک صادر ہو جائے. پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بغیر شرعی عذر کے فرض نماز ترک کرنا. بغیر شرعی عذر کے فرض نماز ترک کرنا کفر ہے. اور شرعی عذر کیا ہے کہ خواتین کا وہ طبقہ جن کو حیض یا نفاس کی ایام ہوں، ان ایام میں وہ نماز ادا نہیں کریں گی. اس کے علاوہ وہ بچے جب تک کہ وہ بلاغت تک نہیں پہنچ جاتے، اسی طرح وہ انسان جو پاگل ہو جائے، اسی طرح وہ انسان جو بے ہوش ہو جائے، ان چیزوں کے علاوہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نماز کو ترک کرے، کیونکہ ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس بین العبد و بین الکفر او شرک الا ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کفر اور شرک کے درمیان حد فاصل کرنے والی چیز وہ نماز ہے، یعنی جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. میرے بھائیوں، ان دو احادیث کی روشنی میں بے نمازی کافر ہے، اور یہی شیخ عبدالعزیز بن باز اور آپ کی لجنہ کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے اور ملت اسلامیہ سے خارج ہے. اور شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ اپنے رسالے میں حکم طارق الصلاۃ میں فرماتی ہیں کہ بے نمازی واجب قتل ہے، مسلمان عورت کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے، اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے، اور مسلمانوں کی وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اگر بے نمازی مر جائے نہ اسے غسل دیا جائے، نہ کفن دیا جائے، نہ ہی اس کا جنازہ پڑھا جائے، نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے، بلکہ جنگل میں جا کر پھینک دیا جائے. نیز ایسے انسان کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ
ابی ابن خلف ان کفار کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ المدثر کے اندر ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ ارشاد فرمایا کہ اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ جہنمی جواب دیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کے ساتھ جہاد مت کرو۔ اسی طرح میرے بھائیوں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آتے، شہادتین کا اقرار نہیں کر لیتے اور نماز قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے یہ عمل کر لیے تو انہوں نے اپنا جان مال خون مجھ سے محفوظ کر لیا، مگر اسلام کے حق کے علاوہ اور ان کا حساب اللہ رب العزت کے اوپر ہے۔ اور اے مسلمانوں غور کرو کہ قتال کن کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کیا مسلمانوں کے ساتھ؟ نہیں، بلکہ کفار کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں کیا پتہ چلا؟ جو بغیر شرعی عذر کے فرض نماز ترک کرتا ہے وہ کافر ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہے، مسلمانوں کے لیے واجب ہے کہ اس کے ساتھ قتال کریں۔ پیارے بھائیوں اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے منکرین تقدیر کے بارے میں۔ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، تقدیر کا انکار کفر ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں اگر کسی انسان کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو وہ اسے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرے، اللہ رب العزت اس کا یہ عمل تب تک قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بطور دلیل پیش کیا کہ جب جناب جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اخبرنی یا محمد عن الایمان، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے جناب جبریل علیہ السلام کو ایمان کے 6 ارکان بتلائے اور ان میں سے ایک رکن یہ بھی بتلایا کہ اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا جائے کہ وہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، جناب عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے تو اس وقت تک لذت ایمان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جب تک تو یہ یقین نہ کر لے کہ جو تکلیف تجھے پہنچنے والی ہے وہ تجھ سے کبھی ٹل نہیں سکتی اور جو تجھے نہیں پہنچی وہ کبھی تجھے پہنچ نہیں سکتی۔ بیٹا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا۔ اس نے عرض کی اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ دے۔ بیٹا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص اس عقیدے کے علاوہ کسی دوسرے عقیدے پر مرا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھی بری تقدیر پر ایمان نہیں لایا اللہ رب العزت اسے دوزخ میں جلائے گا۔ پیارے بھائیوں ایمان بالقدر 4 امور کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت اپنے علم سابق کی بنا پر کائنات میں رونما ہونے والی ہر بات کا اجمالاً اور تفصیلاً علم رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب
ان ذالک علی اللہ یسیر، ارشاد فرمایا کہ آپ نے نہیں جانا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔ نمبر 2، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی تقدیر لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ارشاد فرمایا نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر مقرر فرما دی تھی۔ نمبر 3، یہ عقیدہ رکھنا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ رب العزت کی مشیت اور ارادے سے ہو رہا ہے، اور یہ کہ اللہ رب العزت کا ارادہ اور مشیت رحمت پر مبنی ہے یا حکمت پر، وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے اور اپنی حکمت سے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کی کمال حکمت اور کمال حکومت کے پیش نظر اس سے اس کی افعال کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، جبکہ مخلوق سے اس کی افعال کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے علم سابق اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے بالکل اس کے عین مطابق ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ نمبر 4، یہ عقیدہ رکھنا کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہے، اللہ رب العزت کے سوا نہ کوئی کسی چیز کا خالق ہے اور نہ ہی رب، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ارشاد فرمایا اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، ایمان بالقدر کے مذکورہ 4 مراتب کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو اس کے وقوع سے پہلے جاننے والا ہے، یہ اللہ رب العزت کا علم سابق ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے بارے میں اپنے اسی علم سابق کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر مخلوق اسی لکھے ہوئے کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ اور چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ مخلوقات کا یہ عمل کرنا اللہ رب العزت کی مشیت اور ارادہ اور خلق اور امر کے تابع ہے۔ اور میں یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ چاہتا ہوں کہ گناہ گار شخص گناہ کرنے سے پہلے یہ نہیں جانتا کہ اس کے مقدر میں کیا ہے، جبکہ وہ استطاعت کے پیش نظر گناہ کرنے کا اور چھوڑنے کا دونوں کا اختیار رکھتا ہے، تو ایسا شخص غلط راہ پر چل کر تقدیر مجہول سے کیوں حجت پکڑتا ہے، اور ایسا کیوں نہیں کرتا کہ نیک اعمال کرے اور کہے کہ یہ میرے مقدر میں تھا۔ پیارے بھائیوں، اگر گناہ گاروں کے لیے اپنے گناہوں کے جواز پر تقدیر حجت ہوتی تو وہ انبیاء کی بعثت کے ذریعے کیسے ختم ہوتی؟ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت پر نہ رہ جائے۔ پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ رب العزت کی تقدیر پر صبر کرنا۔ اللہ رب العزت کی تقدیر پر صبر کرنا ایمان کا جز ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل کو صبر اور استقامت کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر صبر کرتا ہے
اللہ رب العزت اس کے دل کو ہدایت سے نوازتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں 90 جگہ صبر کا ذکر کیا ہے، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر ایک روشنی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ہم نے بہترین زندگی صبر کے ذریعے پائی ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایمان کے درجات میں صبر کا وہی مقام ہے جو سر کا جسم میں ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے کہا جس کے پاس صبر نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ پیارے بھائیوں، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کی اوامر کی ادائیگی پر صبر کرنا، جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح اور نیک اعمال جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ان کی ادائیگی پر صبر کرنا۔ نمبر 2، جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ان سے باز رہنے پر صبر کرنا، جیسا کہ زنا، شراب، جوا، رشوت، سود، چوری، قتل و غارت، غیبت، جھوٹ، لواط، بے پردگی، گانا بجانا، اسی طرح دیگر محرمات جن سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ان سے باز رہنے پر صبر کرنا۔ نمبر 3، اللہ رب العزت کے مقدر کردہ مصائب پر صبر کرنا۔ میرے بھائیوں، اس بات پر ایمان رکھیں کہ انسان کو کوئی مصیبت بھی اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ رب العزت کے حکم سے، یعنی اللہ رب العزت کے ارادے اور اس کی مشیت ہی سے کوئی مصیبت آتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحدید کے اندر ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ ارشاد فرمایا جو مصیبت بھی زمین پر نازل ہوتی ہے یا تمہاری جان پر تو وہ لوح محفوظ میں قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں لکھی ہوئی ہے، بے شک ایسا کرنا اللہ رب العزت کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ پیارے بھائیوں، ترمذی کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں جلد دے دیتا ہے، اور جب کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرے تو اس سے اس کے گناہوں کی سزا کو روک لیتا ہے یہاں تک کہ قیامت کو اس کا پورا حساب لے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی آزمائش میں بڑا بدلہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، جو شخص اس آزمائش پر راضی ہو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس آزمائش پر ناخوش ہو تو اللہ رب العزت اس سے ناخوش اور ناراض ہو جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں کہ مصائب اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اس لیے ان سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور بندہ ان پر صبر کرتا ہے تو اسے اجر ملتا ہے، نیز ان کے سبب بندہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے لیے ذلت اور انکساری اختیار کرتا ہے اور مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ابتلاء اور آزمائش کے ذریعے اللہ رب العزت گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ پیارے بھائیوں، پیچھے آپ لوگوں نے سنا ہے کہ حدیث کے اندر شر کا لفظ آیا ہے، کچھ لوگوں کو اشکال ہو سکتا ہے کہ شر کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی گئی ہے، تو میرے بھائیوں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت خالق خیر بھی ہے اور خالق شر بھی ہے، لیکن شر اس کی افعال میں سے نہیں ہے، مگر اس نے ایسے اسباب پیدا کر رکھی ہیں جو لوگ شر کے مستحق ہیں ان کو وہ شر پہنچانے پر قادر ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی بڑا ثواب بھی ملتا ہے۔ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں بے شک بڑی آزمائش کا بڑا ثواب ہے، مگر جب بندہ صبر اور اجر کی نیت کرے۔
مگر اس کے برعکس میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ رب العزت کی تقدیر پر صبر نہیں کرتے، اگر کوئی مشکل آ جائے یا کوئی عزیز فوت ہو جائے یا کسی بیماری کا شکار ہو جائیں یا فقر یا محتاجی یا بھوک میں مبتلا ہو جائیں یا نوکری نہ ملے یا دکان یا کاروبار نہ چلے یا شادی کے بعد کچھ عرصہ اولاد نہ ہو تو صبر کا دامن چھوڑ دیتی ہیں۔ مثلا اگر اللہ رب العزت کی حکمت سے کچھ عرصہ اولاد نہ ہو یا نوکری نہ ملے یا بیماری سے شفا حاصل نہ ہو تو قبروں پر نظریں مانتی ہیں، قبروں پر جا کر مردوں کے وسیلے سے اللہ کو پکارتی ہیں، اس طرح شرک کی دلدل میں گرتے جاتی ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اگر بیمار ہوں تو وہ اس بیماری کے علاج کے لیے حتیٰ کہ حرام چیزوں کا بھی ارتکاب کر جاتی ہیں، جیسا کہ تعویذات، دھاگے، کڑے، چھلے، امام دامن۔ اسی طرح وہ شرکیہ منتر جن میں اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں سے مدد مانگی جاتی ہے، ان کا بھی ارتکاب کرتی ہیں، حالانکہ ان کو اس حال میں اللہ رب العزت کی قضا پر راضی ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو مثال کے طور پر ایک واقعہ بتلاتا ہوں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے گلے میں تعویذ پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا کہ اللہ کے رسول نے تعویذات کو شرک قرار دیا ہے۔ تو اس شخص نے جانتی ہو مجھے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا کہ یہ چیز دین کے اندر حلال ہے یا حرام ہے، مگر مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے، میں اسے کسی حالت میں بھی نہیں اتار سکتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کچھ لوگ مصیبت کے وقت شور کرتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، گریبان پھاڑتی ہیں، اپنے چہروں پر تھپڑ مارتی ہیں، نفاق کا اظہار کرتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صدمے کے وقت اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، گریبان پھاڑے اور جہالت کے بول بولے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ بدگمانی کرتی ہیں، یوں کہتی ہیں کیا اللہ کو ہم ہی ملے تھے مصیبت کے لیے؟ اور کچھ لوگ یوں کہتی ہیں جن لوگوں کو اولاد کی، مال کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ ان کو دیتا ہے، اور جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اللہ ان کو نہیں دیتا۔ حالانکہ یہ بات میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی تقسیم میں بدگمانی کی ایک شکل ہے جو کہ کفر ہے۔ پیارے بھائیوں، جو لوگ اللہ رب العزت کی آزمائش پر صبر کرتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی نوازشی ہیں اور اس کی رحمتی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ارشاد فرمایا، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو اللہ رب العزت ہی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور ان پر ان کے رب کی نوازشی ہیں اور رحمتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو ہر حال میں اللہ رب العزت کی تقدیر پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ اور میں یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا یہ معقولہ ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ بھائیوں آپ لوگ مزاروں پر جا کر، درگاہوں پر جا کر نظر و نیاز دیتی ہو، مردوں کے وسیلے سے اللہ کو پکارتی ہو، آپ لوگوں کا یہ عمل شرک پر مبنی ہے، تو آگے سے جواب یہ دیتی ہے دیکھو یہاں جو لوگ آتی ہیں یہاں ان کو کچھ ملتا ہے تبھی تو آتی ہیں، اگر یہاں لوگوں کو کچھ نہ ملے تو لوگ یہاں کیوں آئے؟ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، دیکھو ایک ہندو مندر میں جاتا ہے، مندر میں جا کر وہ بت کے سامنے جھکتا ہے،
بت کے سامنے نذرانے پیش کرتا ہے، اگربتیاں جلاتا ہے، ہندو بت کے سامنے کھڑا ہو کر اولاد طلب کرتا ہے، مال طلب کرتا ہے، رزق طلب کرتا ہے، اور جب یہ چیزیں اسے حاصل ہو جاتی ہیں تو وہ کیا کہے گا؟ مجھے یہ چیزیں کہاں سے ملی ہیں؟ جی میں مندر گیا تھا، یہ سب کچھ رام کی کرپا ہے۔ اے میرے بھائیوں، آپ لوگ خود فیصلہ کرو، کیا اس ہندو کا یہ کہنا صحیح ہے؟ آپ لوگ ضرور کہیں گے کہ وہ ہندو اپنے کہے میں جھوٹا ہے، اس کو تو یہ سب کچھ بت کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ اس کو یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں بھی یہ کہنا چاہوں گا، یہ جو لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، لوگوں کو اولاد ملتی ہے، لوگوں کو رزق ملتا ہے، لوگوں کو مال ملتا ہے، یہ مردوں کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ رب العزت کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا۔ اللہ رب العزت کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو کہ خسارہ اٹھانے والے ہوں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہیں؟ اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوں۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا بیان فرمایا ہے جو لوگ اللہ رب العزت کی تدبیر سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں اور نہ ہی اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، مثلا نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اسی طرح دیگر نیک اعمال کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور خوب اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں، مثلا زنا، شراب، سود، غیبت، جھوٹ، لواط، گانا بجانا، فلمیں، بے پردگی، گو ہر برائی کا بے خوف ہو کر ارتکاب کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہیں جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، ارشاد فرمایا کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اس کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کی تدبیر سے خوف رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی ہی مضبوط ہے۔ پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امیدی۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، اور گمراہ لوگ ہی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا، اور اللہ رب العزت کی تدبیر سے بے خوف ہونا، اور اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے فضل سے مایوس ہونا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہاں یہ ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان مرد اور خواتین اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، یوں کہتے ہیں ہم تو بڑے ہی گناہ گار ہیں، اللہ رب العزت ہماری سنتا نہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ارشاد فرمایا کہ پیارے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اے اللہ کے بندو، اگر تم اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتی ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو،
بے شک اللہ رب العزت تو سارے گناہ معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے جو درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے جس نے 100 انسانوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا اور اسے اپنی جنت میں داخل کر دیا، بشرطے کہ انسان اللہ رب العزت کے ہاں سچی اور خالص توبہ کرے۔ اور سچی اور خالص توبہ کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، انسان گناہ کو ترک کر دے۔ نمبر 2، گناہ کے اوپر ندامت ہو۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے۔ نمبر 4، اگر گناہ کا تعلق کسی انسان کے ساتھ ہے، مثلا اگر کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگے، اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے جو لوگ اللہ رب العزت کی ہاں سچی اور خالص توبہ کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ ارشاد فرمایا، مگر جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک اعمال کرے تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو کسی حال میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے، اس کے فضل سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انکار۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون۔ ارشاد فرمایا، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، اس آیت سے مراد مال و دولت، چھپائے جائیداد کے بارے میں اللہ رب العزت کی رحمت، اس کے فضل کے بجائے یہ کہنا کہ مجھے یہ سب کچھ میرے بزرگوں سے وراثت میں ملا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ سب کچھ مجھے میری کوشش، اچھی کارکردگی، میری محنت اور میرے علم کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ پیارے بھائیوں، صحیح طریقہ یہ ہے کہ یوں کہنا چاہیے، یہ سب کچھ مجھے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، پھر میری کوشش، میری محنت سے عطا ہوا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کچھ لوگ اولاد کی نعمت کو غیروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، مثلا یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو مجھے عطا ہوا ہے اس لیے کہ میں نے فلاں درگاہ پر نظر مانی تھی۔ یہی میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی نعمت کے ساتھ کفر ہے۔ اولاد اللہ رب العزت نے عطا کی، لیکن اس میں کمال غیروں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 190 اور 191 میں یوں بیان کیا ہے، ارشاد فرمایا، فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ارشاد فرمایا، چنانچہ جب اللہ رب العزت نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ چنانچہ اللہ رب العزت پاک ہے ان کے اس شرک سے۔ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ ارشاد فرمایا، کیا یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایسوں کو شریک ٹھہراتی ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ بیچارے تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اور یہی حال میرے بھائیوں آج کثیر تعداد میں کچھ مسلمانوں کا ہے، جب اولاد مل جاتی ہے تو اللہ رب العزت کو بھول کر باباؤں کی کرامتیں یاد آ جاتی ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں بزرگوں کے طفیل عطا ہوا ہے۔ پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس خوش نصیب انسان کو حاصل ہوگی۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے
کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ شفاعت جس کی قرآن کریم میں نفی کی گئی ہے، اور وہ کافر اور مشرکوں کے لیے شفاعت ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المدثر میں ارشاد فرمایا فما تنفعهم شفاعة الشافعین، بس اس وقت شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اور دوسری شفاعت میرے بھائیو یہ ہے جسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ثابت کیا ہے، اور یہ شفاعت میرے بھائیو فقط ان لوگوں کے لیے ہے جو توحید پرست ہیں اور اپنے عقیدہ توحید میں مخلص ہیں، اور اس شفاعت کے لیے بھی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو شفاعت کرنے والا ہے اسے اللہ رب العزت شفاعت کرنے کی اجازت دے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے آیت الکرسی میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے جناب میں بغیر اس کی اجازت کے کسی کے لیے شفاعت کر سکے؟ اور اس کی اجازت اس وقت ہوگی جب اللہ رب العزت اپنے موحد گناہگار بندے پر رحم کرتے ہوئے شفاعت کرنے والے کو شفاعت کی اجازت دے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت راضی نہ ہوگا مگر اہل توحید سے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ صرف انہی کی سفارش کریں گے جن کے لیے اللہ سفارش کو پسند کرے گا، اور اللہ رب العزت راضی نہ ہوگا مگر اہل توحید سے۔ پیارے بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، لیکن یہ شفاعت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول، وہ کون سا خوش قسمت انسان ہوگا جس کو آپ کی شفاعت ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بالشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، فرمایا کہ اس خوش قسمت انسان کو قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت انشاءاللہ ہر اس امتی کو ملے گی جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرتا تھا۔ پیارے بھائیوں، میں آپ لوگوں کی یہاں توجہ چاہتا ہوں کہ حدیث کے اندر انشاءاللہ کا لفظ آیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی چاہت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے، یعنی جس کے لیے اللہ رب العزت اجازت دے گا، جس کے قول اور عمل سے اللہ رب العزت راضی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ہی شفاعت کر سکیں گے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک مسلمان کی تمام عبادات فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص ہوں، سجدہ کرے تو اللہ رب العزت ہی کے لیے، رکوع کرے تو اللہ رب العزت ہی کے لیے، قیام کرے تو اللہ رب العزت ہی کے لیے، زکوٰۃ دے تو اللہ رب العزت ہی کے لیے، روزہ رکھے تو اللہ رب العزت ہی کے لیے، حج کرے تو اللہ رب العزت ہی کے لیے، طواف کرے تو کعبۃ اللہ کا، نہ کہ قبروں کا، نذر و نیاز، ذبح کرنا، قربانی، سب کچھ اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص کرے، بوسہ دے تو حجر اسود کو، نہ کہ قبروں کو، اور حجر اسود کو بھی بوسہ دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے، خوف رکھے تو اللہ ہی سے،
امیدیں وابستہ کرے تو اللہ رب العزت ہی سے، توکل کرے تو اللہ پر، مدد مانگے تو اللہ ہی سے، پناہ طلب کرے تو اللہ رب العزت ہی سے، محبت کرے تو سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت ہی سے۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رب ذوالجلال کا قرآن بیان کیا ہے اور پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کی ہے۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کو قرآن اور حدیث کے اندر پڑھو اور اپنے عقائد کی اصلاح کرو اور ہر قسم کے شرک سے توبہ کرو اور توحید خالص کو اپناؤ، اور یہ پیری مریدی، یہ تقلید، ان چکروں سے باہر نکلو اور قرآن اور حدیث کو اپنا منہج بناؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو بات حق کہی، حق سنی، اس پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس چیز میں مجھ ناچیز سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ رب العزت مجھے معاف کرے اور میری اصلاح کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔